اسی مضمون کو کنٹینیو اور جاری کرتے ہوئے دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ترغیب کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا اعتکاف عشر فی رمضان حجتین و عمرتین، رمضان کے ایک عشرے کا اعتکاف کرنا، رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کرنا 2 مکمل حج اور 2 مکمل عمرے کرنے کے برابر ہے۔ اب اس حدیث سے کتنا بڑا ثواب معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ تو بہانہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے اور اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بہانہ حاصل کروں۔ بڑا مفت کا ثواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ فارسی کا مقولہ ہے رحمت حق تعالیٰ بہانہ می جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ بندے کا کوئی ایک بہانہ مل جائے تاکہ اس کو کوئی ایک عمل مل جائے تاکہ اس کو بہانہ بنا کر اس کے حق میں مغفرت کے اور بخشش کے فیصلے کر دے۔ چنانچہ رمضان کا ایک عشرے کا اعتکاف کرنا ہم اپنے لیے ضروری سمجھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے عمل رہا ہے۔ اس کے کچھ مسائل ہیں۔ مردوں کا جس طرح اعتکاف ہوتا ہے عورتوں کا بھی اعتکاف ہوتا ہے۔ عورتوں کا اعتکاف گھروں میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اعتکاف فرمایا آپ نے فرمایا، اور آپ کے بعد آپ کے ازواج نے بھی اعتکاف فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے چاہیے یہ کہ وہ اپنے گھر میں کسی ایک جگہ کو خاص کر لیں، اور عورتوں کے لیے مردوں کے مقابلے میں آسان اعتکاف ہے وہ یہ کہ وہ کام کاج کرتے ہوئے بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ جیسے ہی ضرورت پیش آئے کوئی کام کرنے کی، وہ کام کر لے اور کام سے فارغ ہوتے ہی وہ آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ یہ بہت آسانی ہے عورتوں کے لیے۔ لیکن مردوں کے لیے بہت سخت شرائط ہیں کہ وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ کسی صابن استعمال کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ منجن استعمال کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، ہاتھ یا برتن دھونے کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے۔ ہاں صرف گنجائش یہ ہے کہ وہ وضو کے بہانے مسجد سے باہر آئے، وضو کریں اور وضو سے فوراً فارغ ہو کر مسجد میں چلے جائیں۔ تو اس لیے ہماری مستورات اور خواتین کو چاہیے کہ وہ رمضان کے عشرے کا اعتکاف بڑا اہتمام سے فرمائے۔ یہ بہت آسان ہے، اور اس اعتکاف کی روح یہ ہے جیسے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندہ ہو یا بندی اپنی ذات کو اللہ کے ذات کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تمام کی تمام مخلوق سے کٹ کر تیری ذات کے ہم حوالے ہو گئے، بس تیرے دربار میں ہم ایک فقیر اور بھکاری کی طرح ہم پڑ گئے ہیں۔ مولا ہم تیرے ہو گئے ہیں، تو ہمیں جب تک نہیں بخشتا اس وقت تک ہم یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ گویا بندہ زبان حال اور زبان قال اللہ سے یہ کہتا ہے۔ بہرحال انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مستورات جب اعتکاف کرے گی، اگر ان کو ماہواری آ جائے، حیض کا خون جو ماہانہ ان کا جو ڈیٹ ہوا کرتا ہے اگر وہ جاری ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اعتکاف کو چھوڑ دے۔ بس وہ ذکر کر سکتی ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتی، تلاوت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، ہاں ذکر ضرور کر سکتی ہے۔ تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ اس دن کے اعتکاف کو شمار نہ کرے، بلکہ بعد میں جس دن حیض جاری ہوا ہے اسی دن کی وہ قضا کر لے۔ بس ان کا یہ اعتکاف ہوگا، اب اس کے علاوہ کوئی اور اعتکاف نہیں۔ اسی طریقے سے مرد جو اعتکاف کریں گے، مرد کے لیے مسجد وہی ہوگی جو ایک اندر کا حصہ ہوگا۔ اندر کے حصے سے مراد مسجد کے باہر کا صحن داخل نہیں ہوگا، مسجد کے وضو خانے، مسجد کے طہارت خانے اور مسجد کی باہر کی کھلی جگہ یہ مسجد کے اندر شمار نہیں ہوگی۔ اس لیے اعتکاف کرنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ مسجد کے ذمہ داروں سے معلوم کر لیں کہ مسجد کتنی ہے، کیونکہ بعض مرتبہ مسجد بنا دیتے ہیں اور مسجد کے باہر کے حصے کو بھی مسجد میں شمار کرتے ہیں، یہ شمار نہیں ہوتا۔ یا پھر اپنے محلے کے علماء سے یہ معلوم کر لے کہ مسجد کا حصہ کتنا ہوا کرتا ہے۔ اب جو مسجد کا حصہ فکس ہو جائے گا اس حصے سے ایک قدم بھی آگے نہ نکلے۔ اگر ایک قدم بھی ہم باہر نکل گئے بغیر کسی ضرورت کے تو پھر ہمارا یہ اعتکاف بالکل فاسد ہو جائے گا اور یہ اعتکاف ہمارا ٹوٹ جائے گا، اب وہ ہمارا اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ تو خاص کر اعتکاف کرنے والوں کو ان مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف 3 طرح کا ہوا کرتا ہے۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے
اور ایک اعتکاف سنت ہوتا ہے اور ایک اعتکاف مستحب ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ آدمی نظر کر لے، منت مان لے اس بات کی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا۔ مثال کے طور پر ان ماحول میں کوئی منت مان لیا کہ اگر لاک ڈاؤن فلاں تاریخ سے پہلے ختم ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، میں فلاں کام کروں گا، اور اس فلاں کام کرنے کی وجہ سے میں اتنے دن اعتکاف کروں گا۔ اس نے منت مان لی، تو جیسے ہی اس نے منت مان لیا، اگر وہ لاک ڈاؤن اس کی خواہش اور اس کی تمنا کے موافق اتنے دنوں میں ختم ہو گیا تو پھر اب اس پر اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اب یہ اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوگا، واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اور رمضان المبارک کے سنت اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس علی المعتکف صیام الا ان یجعلہ علی نفسی، کہ اعتکاف کرنے والے پر کوئی روزہ نہیں مگر اس اعتکاف کرنے والے پر جس نے اعتکاف کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تو چنانچہ واجب اعتکاف میں روزہ ضروری ہے، بغیر روزے کے اگر اس نے اعتکاف کیا تو اس کا وہ اعتکاف شمار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے 10 دن، یہ 10 دن سارے کے سارے سنت شمار ہوں گے۔ اس 10 دن میں اعتکاف سنت شمار ہوگا، اور یہ سنت والا اعتکاف بھی روزے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو تیسری قسم ہے اعتکاف کی، وہ نفل کی ہے، وہ یہ کہ آدمی 1 گھنٹہ رہے، 1 دن رہے، 2 گھنٹے رہے، 2 دن رہے، یہ نفل اعتکاف ہے، اس کا جتنا چاہے وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبداللہ قاسمی، مدرس مدرسہ الجامعۃ الطیبہ دارالعلوم بکی مسجد زہرہ پور کا